آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ عمرہ کرنے کے لیے حجر اسود سے شروع کرنا ہے، حجر اسود سے بالکل سامنے سے، پھر 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور 7 چکروں میں ہر چکر کی الگ دعا نہیں ہے، یہ مولویوں نے عوام کو چکر دیا ہے، ہر چکر کی الگ دعا نہیں ہے، مولویوں نے عوام کو چکر دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مخصوص چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں سکھلائی، بلکہ آپ کے دل میں جو آئے وہ مانگے۔ صرف ایک حصہ ہے جہاں دعا مخصوص ہے، اور وہ ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔ یہ جو حصہ ہے یہاں آپ نے اپنی مرضی سے دعائیں نہیں مانگنی، بلکہ ایک ہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی مسائل بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد طواف مکمل کر کے پھر زمزم پینا ہے۔ کچھ لوگ دگانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن زمزم پی لیں، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیاس لگی ہوتی ہے وہ بجھ جائے گی، دوسرا زمزم سے توانائی آ جائے گی۔ اور یہ پینا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ زمزم پی لیں، اور اس کے بعد پھر دگانا پڑھیں، اور دگانا پڑھنے کے بعد پھر آ کے استلام کریں دوبارہ حجر اسود کو۔ یہ 8 استلام ہو گئے، 7 استلام 7 چکروں کے، اور 8واں استلام چکر نہیں ہے، صرف استلام کر کے پھر آپ نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے۔ اور یاد رکھیں دگانا پڑھنے کے لیے جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا دھکم پیل کر کے مقام ابراہیم کے ساتھ، یہ پورے کا پورا ایریا ہے، اللہ نے ثواب تجھے پورا ہی دے دینا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد صفا پہاڑی پر ہے، وہاں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں پڑھنی ہیں، وہ لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مروہ پر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پھر دعائیں پڑھنی ہیں۔ کچھ لوگ صرف چکر کی صورت میں رہتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے، نہ بیت اللہ پر وہ متوجہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی صفا پر ٹھہرتے ہیں، نہ مروہ پر ٹھہرتے ہیں، بلکہ چکری شروع ہو چکی ہوتی ہے، بس گھوم رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں چکر مقصود نہیں، مقصود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت۔ تو صفا پر دعائیں ہیں، مروہ پر دعائیں ہیں، اور اس کے بعد پھر درمیان میں یہ 7 چکر ہے، شروع ہوگا صفا سے اور مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا پھر دوسرا چکر۔ اس کا مطلب ہے ہر جو جفت ہے وہ صفا پر ہوگا، اور ہر طاق جو ہے وہ مروہ پر ہوگا۔ تو اس طرح 7 چکر پورے کر لینے ہیں۔ درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں تھوڑا سا تیز چلنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجر علیہ السلام دوڑی تھی۔ یاد رکھیں کچھ لوگ کام کر گئے ہیں، اللہ کے بندے کچھ کام کر گئے ہیں، جب انہوں نے کیے تھے تو عبادت کے طور پر نہیں کیے تھے، لیکن اللہ کو ان کے کام اتنے پسند آئے کہ اللہ نے عبادت کا حصہ بنا دیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کندھے ہلائے اور صحابہ کرام نے، تو عبادت کے طور پر نہیں ہلائے تھے، بلکہ دشمن کو دکھانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے طواف کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح حاضر علیہ السلام دوڑی تھی اپنے بچے کی پیاس اور بھوک کی بنا پر، لیکن اللہ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے عبادت کا حصہ بنا دیا۔ یہ مکمل کر کے اس کے بعد اپنے سر منڈوانا ہے۔ سر منڈوانے کے لیے کچھ لوگ بالوں کے شوقین ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑے سے کٹوا لیتے ہیں، چھوٹے کرا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی، اے اللہ ان کو معاف کر جنہوں نے اپنے سر کے بال بالکل ختم کرا دیے۔ صحابہ کرام کہنے لگے ان کے لیے بھی کر دیں اللہ کے رسول جنہوں نے چھوٹے کرائے، آپ نے نہیں کی دعا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا اللہ ان کے لیے مغفرت فرما جنہوں نے بال بالکل ختم کرائے، گنجے ہو گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول ان کے لیے بھی دعا کر دیں جو چھوٹے کرواتے ہیں، آپ نے پھر بھی دعا نہیں کی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کی، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کر۔ چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے جو گنجا کراتا ہے اس کے لیے مغفرت زیادہ ہے، اس کے گناہ زیادہ جھڑتے ہیں، جو چھوٹے بال کراتا ہے اس کے گناہ تھوڑے ہی جھڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس میں وجہ کیا ہے، اس میں وجہ یہ ہے کچھ لوگ ساری زندگی گنجا نہیں کراتے، جب وہاں جا کے اپنے بالوں کو ختم کرا دیتے ہیں وہ اپنے من کو مار دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو کچل دیتے ہیں۔ جو اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو کچل دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق عمل کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔